اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ جس وقت قومی اسمبلی نے نیب کے قانون میں ترامیم کی تھیں اور تقریباً تمام ٹاپ پولیٹیشنز جو ہیں انہوں نے ریلیف حاصل کیا تھا، تو نیب کورٹس یعنی کہ نیب عدالتیں جو ہیں انہوں نے نیب کے افسران کو وہ فائلیں ان کے کیسز کی واپس کرتے ہوئے حکم دیا تھا کہ یہ متعلقہ محکموں کو واپس بھیج دی جائیں، مگر متعلقہ افسران جو ہیں انہوں نے کسی بھی محکمے کو کسی بھی پولیٹیشن کی فائل نہیں بھیجی تھی۔ یہ کیوں ہوا تھا، کس کے کہنے پہ ہوا تھا، اور یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے، اور اندرونی سٹوری کیا ہے، یہ آج میں آپ کو اپنے ولاگ میں بتاؤں گا۔ دوسرا میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے، گو کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے اختلاف بھی کیا ہے، اختلافی نوٹ بھی لکھا ہے، پر اس کا کس پولیٹیشن کو کتنا نقصان ہوگا اور کس پولیٹیشن کو نقصان نہیں ہوگا، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، یعنی کہ نیب کیسز کس کے کس طرح کھلیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ جب آصف علی زرداری صاحب جب قومی اسمبلی نے نیب میں ترامیم کی، تو ترامیم کرنے کے فوراً بعد آصف علی زرداری صاحب، فریال تالپور صاحبہ ان کی بہن، ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو صاحب اور انور مجید صاحب، ان پہ الزام ہے کہ وہ آصف علی زرداری کے فرنٹ مین ہیں، اور ڈاکٹر آصف علی زرداری کے دوست ہیں، ان سب نے نئے قانون کے تحت عدالتوں کو بتایا کہ وہ اب ان کا اختیار نہیں، نیب کورٹس کا اختیار نہیں کہ ان کے کیسز وہ سن سکیں۔ انہوں نے عدالتوں نے ان کی کیسوں کی فائلیں بند کی اور نیب افسران کو واپس کر دی کہ قانون بن چکا تھا۔ اچھا، اب نواز شریف، شہباز شریف کے جو کیسز ہیں انہوں نے کیا کیا۔ شہباز شریف کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تھے اور بڑے منظور نظر تھے، انہوں نے اپنے کیسز شہباز شریف صاحب نے کورٹ سے ختم کروائے اسی قانون کے تحت۔ انہوں نے نئے قانون کا سہارا نہیں لیا، یعنی کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وقت کا وزیر اعظم اور اس کی فیملی جو ہے نئے قانون کا سہارا نہیں لے رہی، اور یہ عدالتوں سے اپنے کیسز ختم کروا رہے ہیں، اور اس ختم کروانے کا مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ خطرے کی گھنٹی کل کو بن سکتی ہے۔ انہوں نے وہ ختم کروائے۔ اب عدالتوں نے شہباز شریف صاحب کا کیس، حمزہ شہباز صاحب کا کیس، مریم نواز صاحبہ کا کیس، نواز شریف صاحب کا کیس اور سلمان شہباز کا کیس، یہ عدالتوں سے ختم ہو گیا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آصف علی زرداری، فریال تالپور، بلاول بھٹو، ڈاکٹر عاصم، انور مجید اور پیپلز پارٹی کے ان گنت رہنما، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف، سندھ کے صوبائی وزراء، خورشید شاہ، نوید قمر اور مراد علی شاہ، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے قربت رکھنے والے بیوروکریٹس، ان تمام لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ اب کھل جائیں گے۔ ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دوبارہ ٹرائل شروع ہوں گے۔ ٹرائل شروع ہوں گے تو آپ کو پتہ ہے پھر اس میں سزائیں بھی ہوں گی، اور پھر سزائیں ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہوں گے۔ اب میں آتا ہوں شریف برادران کی طرف۔ انہوں نے تو بڑے سمارٹ موو کھیلتے ہوئے وہ کیسز اپنے عدالتوں سے ختم کروا لیے۔ اب ان کے کیسز کیسے ری اوپن ہو سکتے ہیں؟ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر نیب یہ ہائی کورٹس میں اپیل کرتی ہے کہ یہ کیسز کے فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، تو ان کے کیسز جو ہیں وہ ری اوپن ہو جائیں گے۔ جب ری اوپن ہو جائیں گے تو پھر ان کو بھی ٹرائل کا سامنا ہوگا۔ جب ان کو ٹرائل کا سامنا ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہے تمام سیاستدان پھر عدالتوں، کچہریوں اور نیب کے دفتروں کے چکر لگانے میں لگ جائیں گے، اور پھر ان کو الیکشن کا خیال بھول جائے گا۔ اچھا، اب اگر میری اطلاع یہ ہے کہ ان کے کیس ری اوپن ہو جائیں گے۔ دوسری میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ قومی اسمبلی نے ترامیم کی اور نیب کورٹس کو غیر فعال تقریباً کر دیا، نیب کو غیر فعال کر دیا، تو نیب کورٹس نے متعلقہ تفتیشیوں کو نیب کے بلا کے وہ ہر بندے کے کیسز کی فائل جو ہیں ان کو تھما دی اور یہ کہا
کہ آپ ان کے متعلقہ محکموں کو یہ انویسٹیگیشنز بھجوا دیں. مثال کے طور پہ اگر کسی نے بینکنگ کا فراڈ کیا تو بینکنگ کوڈ کو بھجوا دیں, اگر کسی نے کسٹم کا فراڈ کیا تو کسٹم کوڈ کو بھجوا دیں, اگر کسی نے کوئی مطلب آپ سمجھیں کوئی صوبائی لیول پہ کوئی فراڈ کیا ہے تو آپ اینٹی کرپشن کو بھجوا دیں. اس طرح کر کے یہاں بیوروکریسی کے جو کیسز ہیں تو وہ بیوروکریسی کے, جس طرح ہائی کورٹس, عام ہائی کورٹس ہیں وہ کیسز سنتی ہیں یا سیشن کورٹس کے کیسز سنتی ہیں تو ان کو بھجوا دیے جائیں. اب نیب نے وہ تمام کیسوں کی فائل اٹھا کے ڈمپ کر لیں, اور یہ سینکڑوں فائلیں تھیں, کسی بھی سنگل محکمے کو فائل واپس نہیں بھیجی. اب ہمارے پولیٹیشین اس دفعہ بھی مار کھا گئے, انہوں نے یہ خیال ہی نہیں کیا کہ یہ کسی محکمے کو واپس فائل نہیں گئی. انہوں نے کہا جان بچی سو لاکھوں پائے, بس قانون بنا لیا ہے, ترمیم کر لی ہے, تو اچھا ہے وہ نائب شاید بھول گیا, ڈسارڈ ہو گیا, تو اس لیے انہوں نے فائل متعلقہ محکموں کو نہیں بھیجی, تو ٹھیک ہے دفع کریں, ہمیں کیا ضرورت ہے. تو پر نیب تو کسی اور ایجنڈے پہ تھا, نیب تو اسی ایجنڈے پہ تھا جس پہ ان کے چیئرمین جنرل نذیر احمد بٹ, پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں, اب دوبارہ بتانے والا ہوں, اندازہ آپ نے خود ہی لگانا ہے کہ چیئرمین نیب جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف سید عاصم منیر کے کمپنی کمانڈر رہ چکے ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے آرمی چیف کا کہ وہ احتساب کے سربراہ کے طور پہ انتہائی موضوع انسان ہے. گو کہ یہ تقرری وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کرتے ہیں, پر ریفرنس میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہے, اور یہ بھی اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کیسز جو ہیں نیب نے اپنے پاس کیوں رکھے اور متعلقہ محکموں کو کیوں نہیں بھجوائے. اب آنے والے وقت میں ایک ہفتے کے بعد سارا کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا. اس وقت کے لیے اتنا ہی. اپنی کمنٹس میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا, کوئی اپڈیٹ ہو مجھے ضرور شیئر کیجیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.